بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ شام کے حوالے سے بہت ہی ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہیں، لیکن ایک ایسی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے جس کو دیکھنے کے بعد شام کے اندر گزشتہ 12 سالوں کے اندر 5 لاکھ اموات ایک طرف، لیکن سدنایا پریزن کی جو ہولناک کہانیاں ہیں وہ ایک طرف۔ ایسے واقعات سامنے آئے ہیں کہ کوئی یہ سمجھ رہا تھا کہ اس کا بھائی مر چکا ہے، لیکن جب وہ بھائی سامنے اس کے آیا تو اس کے کیا جذبات تھے۔ کوئی شخص جو ملک سے باہر چلا گیا تھا اور اس کو وہاں پر امبیسی کی مدد سے واپس لایا گیا، لیکن اب اس کا جسم کس حالت میں ملا ہے۔ جیل سے بھاگتے ہوئے لوگوں کی جسمانی حالت، ان کی ذہنی حالت، وہاں پہ موجود قیدیوں کی یادداشت کے حوالے سے ایسی ہولناک کہانیاں۔ اس جیل کے اندر پایا جانے والا 3 سال کا سب سے کم عمر ترین قیدی، اور اس سمیت بے تحاشا ایسی معلومات آپ کے ساتھ ہم اس ویڈیو کے اندر شیئر کریں گے۔ صرف یہی نہیں بلکہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہ سدنایا پریزن دراصل ہے کیا، کب بنائی گئی تھی، کن مقاصد کے لیے استعمال کی جاتی تھی، ریڈ پریزن، وائٹ پریزن، اس کے اندر کیا فرق تھا، اور یہ کتنی طاقتور تھی، اور بشار الاسد کے مخالفین ہیں ان کے لیے کیوں یہ خوف کی علامت تھی۔ اس جیل کو بیسیکلی بدنام زمانہ جیل سمجھا جاتا تھا، اور یہاں پر ہفتے میں 2 دفعہ پھانسی دی جاتی تھی۔ میں آپ سے 1 بائی 1 کیسز ذرا ڈسکس کرتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ کتنی ہولناکیاں اس جیل سے نکلنے والے لوگوں کی صورت میں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اور وہ بلڈنگ اٹ سیلف ایک بہت ہی بڑا عجوبہ ہمارے سامنے آیا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک عورت، جب اس کو بتایا گیا کہ اس کا بھائی زندہ ہے اور اس کی ویڈیو دکھائی گئی تو وہ چیخنا شروع ہو گئی خوشی سے، اور اس کے جو جذبات تھے وہ ناقابل بیان تھے۔ اس کے بعد یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، یہ سب سے لائٹر کیس ہے جو میں نے آپ کو سب سے پہلے بتایا۔ اس کے بعد ایک سیرین ایکٹیوسٹ مزین الحمادہ، یہ شخص جرمنی چلا گیا تھا۔ اس شخص کو 2012 میں گرفتار کیا گیا تھا پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی وجہ سے، اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اس کے بعد یہ رہا ہو گیا، اور رہا ہونے کے بعد یہ کسی بھی طریقے سے برلن یعنی جرمنی جانے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ وہاں پر 8 سال موجود رہا، وہاں اس نے اپنے انٹرویو بھی دیے، اور اس انٹرویو کے اندر اس نے اس جیل کا حال بتایا کہ کس طریقے سے وہاں پہ ہاتھ باندھے جاتے تھے، کس طریقے سے ٹانگوں کو فکس کیا جاتا تھا، کیسے تہہ خانوں کے اندر بغیر روشنی کے کال کوٹریوں کے اندر لوگوں کو رکھا جاتا تھا، اور وہاں پہ لوگوں کی دماغی حالت کیسے ہے۔ یہ سب اس نے انٹرویو دیا، اور اس کے بعد 2020 میں جو سیرین ایمبیسی تھی برلن کے اندر، وہاں سے اس کو کنونس کیا گیا اور اس کو کہا گیا کہ جناب آپ بالکل محفوظ ہیں اور آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ اور اس وقت جو سیرین رجیم تھا اس کی یہ کوشش تھی کہ جو شخص ایک دفعہ اس جیل سے باہر جا چکا ہے وہ جا کر انٹرنیشنل میڈیا کو کس طرح سے بیانات دے رہا ہے، اس کا خاتمہ ضروری ہے۔ اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جب وہ 2020 میں اپنے رشتہ دار اور عزیز و اقارب کو ملنے کے لیے شام پہنچا تو وہیں سے وہ ایئرپورٹ سے غائب ہو گیا، اور اس کے بعد اس کا نہیں پتا چلا کہ وہ کہاں گیا۔ لیکن اب جب پریزن کو بریک کیا گیا اور قیدیوں کو رہا کیا گیا ہے، اور اس کے بعد اس کی یہ باڈی ملی ہے اور یہ لاش اس کی سامنے آئی ہے، جس کو دیکھ کے پوری دنیا کانپ گئی ہے۔ یہی نہیں، اس کے ساتھ ہی جو فوٹیجز وہاں سے ریلیز ہوئی ہیں، اور وہاں سے بھاگنے والے قیدی، وہ قیدی جو اس جیل سے بھاگ رہے ہیں، ان کی جسمانی حالت، ان کی دماغی حالت، ان کی کوئی بھی حالت کے اوپر آپ غور کریں، آپ کو واضح طور پہ لگتا ہے کہ ان لوگوں کو بڑے عرصے سے مینٹل ٹارچر کیا جا رہا تھا، اور کئی قیدی اس کے اندر اکثریت اس طرح کی ہے جس کو وہاں پہ موجود 1 دہائی گزر چکے تھے۔ اب اس شخص سے پوچھا جاتا ہے، وہ شخص پوچھتا ہے کہ ہم باہر آ تو گئے، ہم بھاگے جا رہے ہیں، ہوا کیا ہے؟ اور اس کو جب بتایا جاتا ہے کہ بشار الاسد کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا ہے، اور وہ اللہ اکبر کا نعرہ مارتا ہے اور وہاں سے وہ بھاگ جاتا ہے۔ ایک شخص اور سامنے آیا جس سے سوال کیا جا رہا ہے کہ اس کا نام کیا ہے، وہ کہاں کا رہنے والا ہے، وہ کیا کرتا تھا، اور وہ شخص نہ صرف اپنا نام بھول گیا، وہ اس کی میموری ہی واش ہو گئی، اور اس شخص کو سوالات کرنے کے باوجود وہ کسی بھی چیز کا جواب دینے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہے۔ اس طرح سے دماغی طور پہ ہراس کیا گیا۔ ایک اور شخص سامنے آیا اور اس نے بڑا ہی حیران کن انکشاف کیا۔ وہ کہتے ہیں نا جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ اس شخص کو اس دن
54 مزید افراد کے ساتھ پھانسی دیا جانا تھا، اور آپ کو پتا ہے کہ اس جیل کے اندر ہفتے میں 2 دن پھانسی دی جاتی تھی۔ اس حوالے سے بڑی حیران کن انکشافات ہیں میرے پاس کہ کتنے ہزار قیدیوں کو گزشتہ 10 سال کے اندر یہاں پہ صرف پھانسی دی گئی، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو وہ شخص یہ کہتا ہے کہ جب یہ جیل بریک ہوئی تو مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کس طریقے سے اور کیسے بچا لیا ہے، اور وہ بہت زیادہ خوش تھا اپنی فیملی کے ساتھ۔ پھر ایک اور مسئلہ یہاں پہ پیدا ہو گیا۔ اب جو قیدی باہر تھے ان سب کو تو رہا کر لیا گیا۔ یہاں پہ دراصل 2 قسم کے بلاکس تھے، ایک ریڈ پریزن لال عمارت تھی اور ایک وائٹ پریزن سفید عمارت تھی۔ جو ریڈ پریزن تھی وہاں پہ سارے سیاسی قیدیوں کو رکھا جاتا تھا اور وہ بیک سائڈ پہ تھی، جبکہ جو وائٹ پریزن تھی وہاں پہ جتنے بھی فوجداری مقدمات تھے، کرپشن کے، بدعنوانی کے اور اس طرح کے مقدمات کے لوگوں کو وہاں پہ رکھا جاتا تھا۔ جب بریک کیا گیا تو سب سے پہلے وائٹ والوں کو بریک کیا گیا اور اس کے بعد پھر ریڈ والوں کو بریک کیا گیا، لیکن ابھی تک وہاں پر زیر زمین جو کیمرہ لگے ہوئے ہیں، وہاں پہ فوٹیجز نظر آ رہی ہیں، لوگ وہاں پہ موجود ہیں، لیکن رستہ موجود نہیں ہے اور وہ رستہ نہیں مل رہا۔ اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ کافی دیر تک تلاش کیا گیا، رستے ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی، نقشوں کو ڈھونڈا گیا، سوشل میڈیا کے اوپر ایک پوری کمپین چلائی گئی کہ جو بھی وہاں پہ کام کر رہے تھے اہلکار وہ ہم سے رابطہ کریں، ہماری مدد کریں، جو نقشوں کو سمجھتے ہیں، جو خاص طور پہ ان تالوں کے کوڈز کو سمجھتے ہیں جو کہ کھولے نہیں جا رہے تھے۔ تو اس کے بعد ہمیں جو اب تک لیٹسٹ رپورٹ ملی ہے کہ کافی حصے کو ایکسپلور کر لیا گیا اور وہاں پہ لوگوں کو رہا کروا لیا گیا، اور کچھ ہم نے یہ دیکھا کہ لوگ اپنے کمروں میں موجود ہیں، قید میں ہیں اور ان کو دیکھ رہے ہیں سارے، ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ باہر کا منظر چینج ہو چکا ہے اور لوگ اور دنیا بدل چکی ہے ان کے لیے، لیکن وہ بالکل ناآشنا تھے باہر کے مناظر سے اور ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ان کے ساتھ اب کیا ہونے والا ہے، ان تک بھی پہنچنا مشکل ہو چکا تھا۔ اچھا، ایک اور شخص نظر آیا، اس شخص کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ آزاد ہو چکا ہے، لیکن وہ یوں کر کے بیٹھا ہوا ہے اور وہ مسلسل یوں ہی بیٹھا ہوا ہے کیونکہ وہ کئی سالوں سے اس پوزیشن کے اندر تھا، اور ہم نے یہ دیکھا کہ یہاں پہ ایسے تختے لگے ہوئے تھے کہ لوگوں کو لٹا کے ان کے پیروں کو فکس کر دیا تھا، کھڑا کر کے ان کے ہاتھوں کو فکس کر دیا تھا، اور وہ 24 گھنٹے اور کئی مہینے اسی پوزیشن کے اندر وہ کھڑے رہتے تھے۔ تو اب وہ اس طریقے سے فکس ہو گئے ہیں کہ ان کی باڈی سٹیف ہو گئی یہاں پہ، اور وہ یہاں پہ زیادہ کمفرٹیبل فیل کر رہے ہیں۔ اچھا، میں آپ کو اس جیل کے بارے میں ذرا بتا دوں کہ یہ جیل دمشق سے 30 کلومیٹر دور ایک پہاڑی علاقہ ہے، سیدنا جو جیل ہے اسی کے حوالے سے اس کا نام ہے، اور ایک میدان شروع ہونے سے پہلے ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے، وہاں پر اس کو 1987 میں تعمیر کیا گیا۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی ہے تو 1 کلومیٹر 1 کلومیٹر 1 کلومیٹر اور 1 کلومیٹر، تقریباً 1 کلومیٹر 1.4 مربع کلومیٹر میں یہ سارے کا ساری جیل وہاں پہ واقع ہے۔ اور اس سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اس کو کہا ہے کہ یہ بچر ہاؤس تھا۔ بچر ہاؤس کیوں تھا؟ کہ یہاں پہ بشار الاسد اور الاسد رجیم کے جتنے بھی سیاسی مخالفین تھے ان کو یہاں پر لا کر ذبح کیا جاتا تھا، اور ہم نے یہ دیکھا کہ حزب اختلاف کے لوگوں کی اس حوالے سے بہت زیادہ تلخ یادیں ہیں۔ وہ یہ کہتی ہیں، ایک ماں کہہ رہی تھی کہ میرے 20 سال کا بچہ تھا، پہلے اس کے ماتھے کو سگریٹ سے جلایا گیا، پھر اس کی آنکھیں نکال لی گئیں اور پھر بالآخر اس کو مار دیا گیا۔ ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ 2012 سے لے کے 2022 تک 35,000 لوگوں کو اس جیل کے اندر 10 سال کے اندر پھانسی دی گئی، اور سب سے جو یہاں پہ اس جیل کے اندر جو برا وقت آیا تھا لوگوں کے اوپر وہ 2011 سے 2015 کے درمیان آیا تھا، جب ایک دم سے ہزاروں کی تعداد میں قیدیوں کی تعداد کم ہو گئی تھی، لیکن یہ نہیں پتا چلا تھا کہ وہ قیدی کہاں گئے۔ وہاں پہ ہم نے کئی جگہوں پہ یہ دیکھا ہے کہ تیزاب بھی استعمال کیا گیا ڈسپوز آف کرنے کے لیے، اور اس طرح کی بہت سے ایسے حیران کر دینے والے مناظر ہیں جو ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں ضرور بتائیں گے۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور منظر دیکھنے کو آیا، ایک بچہ جس کی عمر 3 سال تھی، جب باغی گھسے ہیں جیل کے اندر اور وہ لوگوں کو اور لاکرز کو رہا کر رہے تھے تو ایک دم سے ایک بچہ نظر آیا۔ وہ بچے کا پوچھا کہ آپ کون ہو، کس کے ساتھ ہو؟
तो एकदम से उसकी माँ आई भागती हुई और उसने उसको पकड़ा, उसका हाथ थाम के वो साइड पे चली गई और वो बच्चा हैरानी से सब कुछ देख रहा था। आप ये देखें कि 3 साल का बच्चा उस जेल के अंदर मिला है और खवातीन भी वहां पे मिली हैं और ये तारीख का सबसे कम उम्र तरीन इसको कैदी करार दिया जा रहा है। ये जेल के बारे में कहा जा रहा है कि ये वजारत दिफा के अंडर आती थी और जो वजारत इंसाफ है या अदालती मामला थे वहां पे, उनका इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था। और अगर हम इसकी सिक्योरिटी की बात करें तो 3 लेयर सिक्योरिटी थी। सबसे पहले फौज थी, उसके बाद मिलिट्री पुलिस थी और उसके बाद फिर मिलिट्री इंटेलिजेंस, वो इसकी हिफाजत करती थी और जहां पे कोई चिड़िया भी पर नहीं मार सकती थी। बहरहाल ये इतनी खौफनाक जेल है कि इसके हवाले से इस वक्त पूरा इंटरनेशनल मीडिया और पूरी दुनिया हिल चुकी है। बशार अल असद के बारे में कहा यह जा रहा है कि अब उसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर ले जाया जाएगा, लेकिन ये एक रुख है, एक रुख जो है वो छुपाया भी जा रहा है। वो मैं आपको किसी अगली वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से बशार अल असद किन किन जगहों पे उसने वेस्ट को टफ टाइम दिया और उसके बाद किस तरीके से उसके खिलाफ बगावत हुई। लेकिन इन क्राइम का कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता जिस तरह के ये लोग और जिस तरह अपने मुखालिफिन के साथ ये सब कुछ किया गया है। और इसमें हमने देखा कि जो सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट था उसने 5 टीमें बना दी हैं इस जेल के अंदर और वो गाइड भी उनके साथ मौजूद है, नक्शे भी मौजूद है और ये खतरा जाहिर किया जा रहा है कि शायद दम घुटने से यहाँ पे कई लोग जो हैं उनकी अमवात हो सकती है। लेकिन यहाँ पे एक और बात बता दूं कि एक डॉक्टर ने यह कहा है कि जब नाजी कंसंट्रेशन कैंप से कई लोग वहां से निकले थे उस वक्त, तो उनकी डेथ 3 दिन के अंदर अंदर हो गई थी। उसकी ये वजह उन्होंने बताई है कि रीफीडिंग सिंड्रोम है और क्रोनिकल स्टारवेशन है इसके अंदर। और इस हवाले से उन्होंने ये बताया कि दरअसल इन लोगों को काफी अरसे से फाका कशी की सूरत में रखा गया है और जब इनके घर में जाके खानों की तैयारियां की जा रही हैं और दावतों की तैयारियां की जा रही हैं, अगर इन्होंने ज्यादा खाया, ओवर फीडिंग की वजह से इनकी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स और जो गजाई अजनास है वो उनका शिफ्ट इक्विलिब्रियम चेंज हो सकता है, जिसकी वजह से इनका कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है और इनमें से कई कैदी जो है वो अपनी जान की बाजी हार सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन सिर्फ इसलिए है कि जो भी लोग हैं जिनके कैदी अभी रिहा हुए हैं, ये इंफॉर्मेशन उनको पहुंचाने के लिए दी गई है। मैंने सोचा कि ये भी आपको बता दूं। इस हवाले से हमारी रिपोर्टिंग का सिलसिला जारी है। अभी तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। जाने से पहले सब्सक्राइब और घंटी यानी बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि हमारी मुलाकात के इस सिलसिले को कायम रखा जा सके और हमारी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे।